ساتھیوں نے بات کر دی ہے. میرا تو خیال تھا جیسے ہم ایک دوسرے کی باتیں سن رہے تھے گروپ کے اندر جب ڈسکشن کر رہے تھے, تقریباً سیم ہی چیزیں ساری بیان ہوئی ہیں, سملر چیزیں ہیں. جو پیرنٹس ہیں, مسائل جو ہیں وہ شروع بھی ان سے ہوئے ہیں اور گھوم پھر کر ختم بھی انہیں پہ ہوئے ہیں. اس لیے میری جو گفتگو ہے اس کا جو فوکس ہوگا وہ انشاءاللہ پیرنٹس ہیں. جیسا کہ فرسٹ جنریشن بتایا جا رہا ہے نا کہ سویڈن میں ہیں, تو مسائل پیدا بھی بہت سارے 70% ان سے ہوئے ہیں, اور واپس بھی جو حل ہے ڈیمانڈ انہی سے کی جا رہی ہے کہ اس کو حل کریں. تو میری گفتگو کا فوکس جو ہے نا وہ انشاءاللہ پیرنٹس ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے اپنی اسٹڈی آپ سے شیئر کروں, جو پہلا نقطہ تھا ہمارا میاں اور بیوی کا, اس میں قرآن نے کوئی 2-3-4 ٹرمنالوجیز دی ہیں. سب نے یہ بیان کیا کہ میاں بیوی کے گھریلو مسائل کے اندر جو لنک ہونا چاہیے, جو کنیکشن ہونا چاہیے, جو ٹرسٹ ہونا چاہیے, جو ان کے آپس میں رشتہ ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے کافی سارے مسائل پیدا ہوئے. اس کے لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ قرآن نے ہمیں ایک ٹرمنالوجی دی ہے جس کا نام ہے نکاح. یہ مسائل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھے نہیں ہیں اسلامکلی کہ شادی ہوتی کیا ہے, شادی کے بعد کیا ہو جاتا ہے. اپنی ہر چیز ادھر ہی رہتی ہے جو شادی سے پہلے ہوتی ہے, ذہن کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. شادی کے بعد بھی وہ ساتھ چلتی ہے. شادی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے, سوچ بھی نئی ہونی چاہیے. تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شادی کیا ہوتی ہے. قرآن نے ہمیں ایک لفظ دیا ہے نکاح, اور آپ جانتے ہیں نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے. جو نکاح کے لٹرلی میننگز ہیں ڈکشنری کے اندر, لفظ نکاح عربی زبان میں کہتے ہیں جیسے اتنی زیادہ بارش ہو اور زمین پہ اتنا پانی ہو جائے کہ آپ کو اپنا جو پودا ہے, جو آپ کا اپنا پلانٹ ہے باہر پڑا ہوا کوئی, اس کو الگ سے پانی نہیں دینا پڑتا. انف پانی اس کو مل گیا ہے, آپ الگ سے پانی نہیں دیتے, اس کو ضرورت نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بارش نے زمین کے ساتھ نکاح کر لیا ہے, کہ بارش نے زمین کی ہر ضرورت کو پورا کر دیا. کوئی ایک قطرہ بھی اب آپ کو دائیں بائیں سے لا کے زمین کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوئی حاجت نہیں رہی. یا اس کی دوسری مثال آپ یوں سمجھیں کہ اتنی کسی کو نیند آ جائے کہ وہ بس بیٹھ نہ سکے اور نیند کا غلبہ ہو جائے اس پہ, وہ گر جائے, تو کہتے ہیں کہ نیند نے آنکھوں کے ساتھ نکاح کر لیا ہے. نیند آنکھوں پہ غالب آ گئی ہے. اب اس آدمی کو سونے کے لیے کوئی پل یا گولی نہیں کھانی پڑتی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی, میں کوئی گولی سپورٹ لے لوں دائیں بائیں سے کہ مجھے نیند آ جائے. نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے اندر ایسے گھل مل گئے ہیں کہ اب نہ عورت کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ مرد کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں کہیں اور سے پانی لا کے اپنے پلانٹ کو دے دوں, یا میں کوئی گولی کھا کے سونے کی کوشش کروں. اس کی جو فزیکل نیڈز ہوتی ہے, اس کی جو مینٹل نیڈز ہوتی ہیں, اس کی جو اسپرچول نیڈز ہوتی ہیں, وہ ساری ایک دوسرے سے پوری ہوتی ہے. نہ ہسبینڈ کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں خدا نخواستہ میں لفظ استعمال کر لیتا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے کہ میں کسی اور ٹوٹی سے پانی لے لوں. اتنی خباثت اس کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میں کسی اور ٹوٹی کے پاس چلا جاؤں, یا اس کو نیند لانے کے لیے کہ میں کسی اور کا سہارا لے لوں, ضرورت نہیں ہوتی. اگر ایسا نہیں ہوتا, میاں بیوی کے درمیان یہ گیپ ہوتا ہے, تو نکاح نہیں ہوتا. یہ ایک سول ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کے درمیان اکٹھا رہنے کا. تو جو سول ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر تو کسی اور بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. جو شرعی نکاح ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ بس نہ ہسبینڈ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ وائف کو دائیں بائیں جانے. ہر ضرورت ان کی ایک دوسرے سے پوری ہوتی ہے. جو دماغی ہوتی ہے, جو فزیکل ہوتی ہے, جو دل کی ہوتی ہے, ساری پوری ہو جاتی ہے. دوسری ٹرمنالوجی جو ہے نا وہ قرآن نے ہمیں دی ہے, اس کا نام ہے زوج. زوج کا معنی ہوتا ہے کپل اور پیر. ہسبینڈ زوج ہوتا ہے بیوی کا, بیوی زوج ہوتی ہے ہسبینڈ کی, دونوں زوج ہوتے ہیں. زوج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو اپوننٹس ہوں, دو مختلف چیزیں ہوں, ان دونوں کو جب ایک کر دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں زوج. جن کی فیملی ڈیفرنٹ ہو,
جن کے قبیلے ڈفرینٹ تھے، جن کی لینگویج ڈفرینٹ تھی، جن کا کلچر ڈفرینٹ تھا، جس کی سوچ ڈفرینٹ تھی، جس کی خواہشات ڈفرینٹ تھیں، جب وہ دونوں ایک ہوئے ہیں وہ دونوں مختلف ہیں، لیکن اب جب وہ دونوں ایک بن گئے ہیں، اس نے اس کی ہر چیز کو اڈاپٹ کر لیا، اس نے اس کی ہر چیز کو اڈاپٹ کر لیا، تو جب دونوں ایک بن جاتے ہیں اس کو زوج کہتے ہیں۔ اگر شادی کے بعد بھی وہ دونوں الگ الگ رہیں ذہنی طور پر تو وہ زوج نہیں بنتے، وہ شادی ہوتی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم کون سا انوکھا کام کر رہے ہو کہ شادی تم نے کی ہے؟ دنیا کا ہر مذہب، ہر قوم شادی کرتی ہے مختلف طریقوں سے، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی گھر بناتے ہیں۔ اگر مسلمان شادی کر کے بچے پیدا کریں، گھر بنائیں، تو یہ کون سا کوئی یونیک کام ہوتا ہے؟ یہاں پہ شادی کرنے کا پرپز یہ ہے اسلام کا کہ ہم نے ایک پیور سوسائٹی اور پیور جنریشن، پاکیزہ نسل پیدا کرنی ہے، اور وہ پاکیزہ نسل پیدا نہیں ہو سکتی جب تک میاں بیوی کے درمیان ٹرسٹ اور لنک اور ریلیشن پاکیزہ نہیں ہوتا۔ جب دونوں کا ذہن اپنی اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، وہ اس نے کہا نا کہ میں تم بن جاؤں اور تم میں بن جاؤ، جب یہ نہیں ہوتا تو پھر پیور جنریشن اور پیور سوسائٹی وہ دونوں پیدا نہیں کر سکتے۔ تو زوج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زوج کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک لفظ قرآن نے دیا ہے میاں بیوی کے لیے، جو نیکسٹ ٹرمینالوجی ہے وہ ہے لباس۔ ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں نا ساری کہ وہ ایک دوسرے کے طرف میاں بیوی کے درمیان گیپ ہوتا ہے، ہمارے گروپ میں بھی یہ بات ہے کہ میاں بیوی کے درمیان گیپ ہوتا ہے۔ تو لباس کو آپ دیکھیں، قرآن نے یہ کہا کہ میاں بیوی کا لباس ہوتا ہے، بیوی میاں کا لباس ہوتی ہے۔ تو لباس میں اور باڈی میں گیپ نہیں ہوتا، لباس اور باڈی اس کے درمیان گیپ نہیں ہوتا۔ اگر گیپ ہو تو لباس کا پرپز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو لباس ہوتا ہے وہ آپ کے عیب جو ہوتے ہیں، فارٹس ہوتے ہیں، فزیکل فارٹس، ان کو چھپاتا ہے۔ لباس آپ کی جو فزیکل فارٹس ہوتے ہیں ان کو چھپانے، کور کرنے کی کرتا ہے۔ اور لباس تو بیوٹی ہوتا ہے، وہ آپ کو سجا کے پیش کرتا ہے۔ لباس تو پروٹیکشن ہوتا ہے، وہ سردی گرمی سے، موسمی اثرات سے آپ کو بچاتا ہے۔ اور اگر بیوی میاں کے لیے پروٹیکشن نہیں ہے اور اس کے فارٹس کو چھپا کے کور نہیں کر رہی ہے اور اس کے درمیان گیپ کو فل نہیں کر رہی ہے، میاں اس کا نہیں کر رہا ہے، تو دونوں لباس نہیں بنے۔ شادی کے اندر دونوں کے دوسرے کا لباس ہونا ضروری ہے۔ پھر آخری میں ٹرمینالوجی بات کر کے بعد پیرنٹس کی ذمہ داری کی طرف آتے ہیں۔ ایک لفظ ہے تقویٰ، اور جب شادی کی تقریب ہوتی ہے نا، نکاح کرتے ہیں، تو نکاح کے اندر قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ دو تو سنت پوری ہو جاتی ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ تقویٰ والی آیتیں پڑھیں۔ نکاح کا جب خطبہ ہوتا ہے نا، اس میں تقویٰ والی آیتیں پڑھنا سنت ہے۔ وہ کیوں بھائی؟ یہ تو شادی اور خوشی کا موقع ہوتا ہے، یا تو کوئی خوشی کی آیت پڑھنی چاہیے، یا تو کوئی سیلیبریشن کی آیت پڑھنی چاہیے، یا تو کوئی کھانے پینے کی، کوئی گھر فیملی کی، کوئی بچوں کی آیت پڑھنی چاہیے۔ یہاں تو تقویٰ والی آیت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ میاں اور بیوی دونوں کو یہ میسج دینا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے شادی کی ہے نا کہ میرا جو پارٹنر ہے بڑا خوبصورت ہے اور میں خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ اکٹھے ہم رہ لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ چند مہینوں، چند دنوں کے بعد وہ جو لو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ، اگر بیوٹی کی بیس پہ کسی نے شادی کی ہے تو دے کین ناٹ اسٹے ٹوگیدر فار ایور۔ اور اگر کسی نے مال و دولت کی، اسٹیٹس لیول کی، عہدے منصب کی وجہ سے شادی کی ہے تو وہ بھی ان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا۔ کسی نے کسی اور وجہ سے شادی کی، وہ بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایک ہی چیز دنیا میں میاں بیوی کو اکٹھا رکھتی ہے، وہ ہوتا ہے تقویٰ۔ میسج دیا جاتا ہے بیوی کو کہ جب تم خاوند کے معاملے میں کوئی بات کرو، اس کے ساتھ ڈیل کرو، تو خدا کا خوف کرنا۔ خدا کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو دونوں کو اکٹھا رکھتی ہے، اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ نے بیوی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو خدا کا خوف رکھنا، تو انہیں اللہ کو گواہ بنا کے ایک دوسرے کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تو خدا کا خوف رکھنا، جب بھی کوئی بات کرو خدا کا خوف کرنا، تو خدا کا خوف دونوں کو اکٹھا رکھتا ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وہ اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، دبانی پڑتی ہیں کہ خدا کا خوف کر، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ تو خدا کا خوف دونوں کو اکٹھا رکھ سکتا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے جو اس گیپ کو فل کرے، وہ خدا کا خوف فل کر سکتی ہے۔ اور پھر میں ایک بات یہ، دو لفظ جو ہے نا انگلش میں استعمال ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اگر وہ دونوں عمل کر لیے جائیں نا تو دونوں کی گیپ ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شیئرنگ، اور ایک وہ استعمال کرتے ہیں کیئرنگ۔ شیئرنگ اور کیئرنگ اگر ہو نا دونوں سائڈوں سے تو گیپ فل ہو سکتے ہیں، کہ ہر بات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ میاں اپنی زندگی کی پلاننگ کو اپنے دل میں نہ رکھے، بیوی کے ساتھ شیئر کرے، اور بیوی اپنی زندگی کے مسائل کو اپنے دل میں نہ رکھے، میاں کے ساتھ شیئر کرے۔ جب شیئرنگ ہوتی ہے دکھ اور سکھ دونوں میں، اور کیئرنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، میں اپنے پارٹنر کا خیال رکھوں، پارٹنر میرا خیال رکھے، تو گیپ پیدا نہیں ہوتا۔
ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، اور جو پرپز ہے شادی کا وہ پورا ہو سکتا ہے. اور شر میں سے پھر خیر پیدا کی جا سکتی ہے. اگر کہیں شر پیدا بھی ہو جاتا ہے نا تو اس میں اس کو خیر سے بدلا جا سکتا ہے. اگر کوئی گڑبڑ پیدا ہوگی ہے تو ہمارا کلچر ایسا ہے انفارچونیٹلی کہ ہم اس کو پال لیتے ہیں. یہ نرچر کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو. ناراضگی تو ہوتی ہے، یعنی کوئی فیملی اگر یہ کہے کہ ہمیں کبھی ہمارے گھر کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی اختلاف نہیں ہوا، کبھی کوئی کھٹی میٹھی بات نہیں ہوئی، تو جھوٹ بولتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، یعنی ہر گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کو پالنا، ناراضگی کو بڑھانا، نرچر کرنا جس طرح بچوں کو پالتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. جتنی بات ہوئی ہے اس کو وہیں رکھیں اور ختم کر دیں. اس کو پالنے کی کوشش نہ کریں. کل بھی ہوا تھا، پرسوں بھی ایسا ہوا تھا، اب تو پچھلے مہینے بھی ایسا ہوا تھا، پھر تم تو ہو ہی ایسے، تم تو ہو ہی ایسی. یہ پالنا ہوتا ہے، یہ پالنا نہیں چاہیے، ختم کرنا چاہیے. اور اگر یہ نیت ہو تو شر کے اندر سے خیر نکل سکتا ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. دو میاں بیوی تھے، ان کے آپس میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی تھی، لیکن ان کے پڑوس میں ان کو ہر وقت ہنسنے کی اور کہکے لگانے کی آوازیں آتی تھی. ایک دن انہوں نے کہا ہم تو لڑ لڑ کے مر گئے ہیں، تو ہمارے پڑوس میں ہر وقت ہنسی اور کہکوں کی آوازیں آتی ہیں. ایک دن چلتے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ راز کیا ہے تمہاری خوشی کا؟ ہم تو جب اکٹھے بیٹھتے ہیں 2 منٹ کے بعد بس لڑائی شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، چلے پوچھتے ہیں. وہ اپنے پڑوس میں گئے، کہا کہ آج ہم پوچھنے آئے ہیں کہ تمہاری خوشی کا اور ہنسی کا اور کہکوں کا راز کیا ہے. تو ہسبینڈ نے کہا کہ اگر آپ نے پوچھا ہی ہے تو پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو میری بیوی ہے نا، یہ بڑی ہاتھ چھوٹ ہے، غصے والی ہے. میں جب بھی ان کو بات کرتا ہوں نا، اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، یہ مجھے مار دیتی ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے بس لگا دیتی ہے. اگر اس کا نشانہ لگ جائے تو پھر وہ ہنستی ہے، اور اگر میں مس کر لوں تو پھر میں ہنستا ہوں. تو ہم دونوں ہنستے ہیں. جب لگ جاتا ہے تو وہ ہنستی ہے کہ میرا ٹارگٹ جو ہے نا وہ میں نے ہٹ کر لیا، اور جب نہیں لگتا تو پھر میں ہنستا ہوں کہ تم نے مس کر دیا. تو شر کے اندر سے بھی خیر نکل آتا ہے اگر بندہ ہنسنا چاہے. اور اگر بندہ چاہے کہ مسئلہ جو ہے نا اس کو اس حد تک نہ لے کے جائے کہ اس کو پالنا شروع کر دے، تو شر کے اندر سے خیر نکل سکتا ہے. اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. جب گول کلیئر ہو، پرپز کلیئر ہو، مقصد سامنے ہو، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. لوگ موجود ہیں ایسے، وہ بھی انسان ہی ہیں کہ جو کمپرومائز کر رہے ہیں. شادی نام بھی کمپرومائز کا ہوتا ہے. دوسری جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا، وہ رسپانسبلٹیز ہیں جو پیرنٹس کی ہیں. میں نے عرض کیا کہ 70% چیزیں پیرنٹس کی طرف سے پیدا ہو رہی ہیں، اور ان کا حل بھی پیرنٹس کے پاس ہے. لہذا میری فوکس جو ہے نا گفتگو کا وہ پیرنٹس ہوں گے. سورہ تحریم ہے، 66 نمبر سورہ ہے قرآن کی. اس میں اللہ رب العالمین نے 6 نمبر آیت ہے اس کی، 666. تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ یا ایھا الذین آمنوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَہْلِیکُمْ نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی فیملی کو بھی آگ سے بچاؤ. اس آیت میں ایک میسج تو یہ ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے. یو ڈو اٹ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ کام آپ کو کرنا ہے. پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. یہ جو مسجد ہے، یہ جو ادارے ہیں، یہ جو اسکول ہے، یہ جو پلیٹ فارم ہے، آرگنائزیشن، یہ سپورٹیو تو ہو سکتے ہیں، یہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اصل میں یہ ان کے کرنے کا کام نہیں ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ، تمہیں خود کرنا ہے. یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. بیٹھ کے کہہ دینا یہ مسجد والے کچھ نہیں کرتے، میرے بچوں کے انہوں نے کچھ نہیں کیا، فلاں کچھ نہیں کرتے، قاری صاحب کچھ نہیں کرتے، امام صاحب کچھ نہیں کرتے. انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اصل رسپانسبلٹی کرنے کا کام آپ کا ہے، پیرنٹس کا ہے. ان سے آپ نے سپورٹ لینی ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے کو، یہ کام تم نے خود کرنا ہے. دوسری بات جو ہے نا، یہ یہاں جو بیان ہو رہی ہے، بچوں کو بچانا ہے آگ سے، یہ گول ہے. اور آگ سے بچانے کے لیے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر بندہ جانتا ہے. اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے. ہر بندہ جانتا ہے کہ آگ سے بچنے کا ذریعہ وہ کوئی ٹرینڈی شوز نہیں ہوتے، وہ کوئی سپورٹ کا سامان نہیں ہوتا، وہ کوئی کپڑے نہیں ہوتے روزانہ جو ہم ان کو نئے نئے خرید کے دیں، یا کوئی وہ پلے گیمز نہیں ہوتی، وہ کوئی آئی پیڈ اور چیزیں نہیں ہوتی. آگ سے بچنے کا وسیلہ اور ذریعہ جو ہے نا وہ صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال ہے. تو ہم جو ہے نا وہ ساری محنت کر رہے ہیں، پتہ نہیں ایسا جان بوجھ کے کرتے ہیں یا انجانے میں ہوتا ہے، کہ ساری جو ہماری محنت ہے نا وہ بچوں کی فزیکل لائف کے لیے ہے. جو کھانے ہم کھلاتے ہیں، جو فروٹ ہم ان کو کھلاتے ہیں، جو کپڑے ہم ان کو لے کے دیتے ہیں، جو باقی چیزوں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہر چیز یہ فزیکل لائف کی خدمت ہم کرتے ہیں ان کی. اور جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ فزیکل لائف سے نہیں نکلتے، وہ جسمانی زندگی سے نہیں نکلتے، وہ روحانی زندگی سے نکلتے ہیں. تو ہم نے بچوں کی روح کی رضا کا بندوبست نہیں کیا ہوتا، جسم کی رضا کا بندوبست کیا ہوتا ہے.
لہٰذا جسم سے اچھے اعمال نہیں نکلتے، روح سے اچھے اعمال نکلتے ہیں، جسم پھر ان کی تابع داری کرتا ہے. پھر جب وہ ہمیں نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، والدین کو ٹھڈے مارتے ہیں، پھر وہ ڈس اوبے کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، یا ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد ہر بچہ چاہے ڈاکٹر انجینئر بن جائے، جب وہ بن جاتے پھر روتے ہیں، کیونکہ نہ ڈاکٹر کے پاس ٹائم ہوتا ہے نہ انجینئر کے پاس ٹائم ہوتا ہے. پھر وہ نہ پیرنٹس کو مل سکتے ہیں، نہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ ان کی خدمت کر. پھر وہ روتے ہیں کہ میرے 2 ہی بچے تھے یا 1 ہی بچہ تھا، میں نے بڑی محنت کی تھی. ڈاکٹر بننے کی محنت تو کرنی پڑتی ہے، انجینئر بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے ساری زندگی لگا دی تھی، میرے بچے مجھے چھوڑ گئے. آبویسلی وہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں، یا آپ کی خدمت کریں گے یا پھر وہ کام کریں گے. یہ تو ہائی جاب ہوتی ہے نا، یہاں کام کرنے والوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر فزیکل لائف کی خدمت کریں گے تو اس کے اندر سے ریسپیکٹ نہیں نکلے گی، آپ کے لیے احترام نہیں نکلے گا، آپ کی خدمت نہیں کر سکیں گے وہ. اور جانا تو سب نے ہے، ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعا نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ سارے کام جو ہے نا روح سے نکلتے ہیں، اور ہم نے روح کے لیے کام کیا نہیں ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آگ سے بچنے کا بندوبست کرو، اور آگ سے بچنے کا بندوبست جسمانی خدمت سے نہیں ہوتا، وہ روحانی خدمت سے ہوتا ہے. بچوں کی روحانی خوراک ان کو دینی پڑے گی، ان کی روحانی خوراک کا بندوبست کیا جائے. یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ ایک بات یہ بھی اس آیت کے اندر انڈرسٹوڈ ہے جو نکلتی ہے اس کے، وہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے کہ بچوں کی روحانی تربیت پہ کمپرومائز کی جائے، ان کی ٹریننگ اور تربیت کے حوالے سے کمپرومائز کی جائے یا اس پہ سستی کی جائے. یہ جائز نہیں ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، یہ اللہ کی ایڈوائز نہیں ہے، مشورہ نہیں ہے اللہ کا کہ کبھی کسی کا جی چاہے تو مانے، کسی کا جی چاہے تو نہ مانے. اللہ فرمایا قو انفسکم، یہ امر ہے، یہ آرڈر ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ ایڈوائز نہیں ہے، یہ حکم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس میں سستی کرے اور غفلت جو ہے نا اس میں برتے. یہ تو حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. بچے جو ہیں یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جیسے گوندی ہوئی فریش تازہ مٹی ہوتی ہے نا، اس سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جب وہ سوکھ جاتی ہے پھر وہ پتھر سے بھی سخت ہوتی ہے، پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی جو بچپن ہوتا ہے نا کالج لائف سے پہلے تو وہ ایک فریش گوندی ہوئی مٹی ہے، آپ اس کی جو بھی شکل بنانا چاہیں وہ بنا لیں. لیکن جب سوکھ گئی کالج جانے تک وہ سوکھ جاتی ہے، جب وہ سوکھ گئی تو پھر آپ کچھ نہیں بنا سکیں گے. پھر آپ کوشش کریں گے تو آپ اس کو پیسز تو کر سکتے ہیں، ٹکڑے تو کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بنا نہیں سکتے. یا درخت ہوتا ہے جو چھوٹا ہونا تو اس کو اکھاڑنا پاسبل ہوتا ہے، اس کی جڑیں گہری نہیں ہوتی. جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر پاسبل نہیں ہوتا کہ 10 بندے بھی مل کے اس کو اکھاڑ لیں، اس لیے کہ وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہو چکا ہوتا ہے. آپ اس کے لیے آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا تو اس کو اکھاڑے. تو یہ عمر ہوتی ہے اس پہ محنت کرنے کی، جو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو بنائیں. طریقہ ایک یہ ہے، میں کچھ ٹپس آپ سے عرض کروں گا کہ کیسے ہم جو ہے نا وہ جو پیرنٹس ہیں وہ کیسے بچوں کو اس طرف لا سکتے ہیں جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں جب بھی بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کو آواز لگائیں، اس کو بتائیں کہ یہ غلط ہے. کبھی بھی آپ جو ہے کسی بھی وجہ سے خاموش نہ ہو. مثلا گھر کے اندر بچی ہے، بچہ ہے، اس نے کوئی غلط بات کر دی ہے، غلط کام کر دیا ہے، کوئی غلط کام حرکت کر دی ہے، آپ ضرور آواز لگائیں اور اس کو کہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا. اپنا پروٹیسٹ ایک جگہ ریکارڈ کروائیں اس کے سامنے، وہ جتنی بھی ایج کا ہو، ڈزنٹ میٹر. آپ ضرور کہیں کہ یہ بات غلط ہے، آپ نے غلط کیا اور آپ نے کیوں کیا. واٹ ایور جس طریقے سے بھی آپ کریں، اچھے طریقے سے آپ اس کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا. اور آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ بچے کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو غلط ہیں. اور وہ میں جب بھی کرتا ہوں تو میرے پیرنٹس مجھے جو ہے نا وہ شاؤٹ کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے غلط کیا. تو جب بھی غلطی کرے تو اس کو آپ ضرور کہہ دیں، بولیں کہ یہ غلطی ہے، یہ نہیں کرنی. اس میں ہم جب خاموش ہو جاتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو بچہ سمجھتا ہے کہ میں نے صحیح کیا، اور پھر وہ آگے جا کے اپنی اگلی زندگی کے اندر اس کو صحیح سمجھ کے ہی کر رہا ہوتا ہے. پھر گناہ اور نیکی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے نا، تو وہ پہچان اس کے بچپن میں باقی رہنی چاہیے. پریکٹسنگ ہو جائے گا. جس آدمی نے یہ کام کر دیا نا اس کا بچہ بڑی عمر کے اندر بھی جا کے پریکٹسنگ ہو جائے گا، وہ اچھا بن جائے گا. اس لیے اس کو پتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا. آپ نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا. نیکی بدی کی پہچان اس کو ہو جائے گی جب آپ شاؤٹ کریں گے. اگر اچھا کام کرے نا بچہ تو کبھی بھی، جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے، خوشی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے یہ کام، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور کوشش کرے اگر ہو سکے تو دوسرے لوگوں کے سامنے، اس کے دوستوں کے سامنے، اس کے کزنس کے سامنے، آنٹیز کے سامنے، ماموز کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے ضرور اپنے بچے کو تھوڑا سا اپریشیٹ کیا کریں.
اس کو آپ سمجھنے کے لیے خوشامد کہہ لیں بے شک، لیکن یہ پازیٹیو خوشامد ہوتی ہے، وہ کہیں کہ اس نے یہ کام کیا، اچھا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اس سے بچے میں انرجی اس کو ملتی ہے، خون اس کا بڑھ جاتا ہے، اور اس کا اور دل کرتا ہے کہ میں اور زیادہ اچھا کروں تاکہ مجھے اور شاباش ملے. تو یہ ایک ٹپ ہوتی ہے بچے کو انکریج کرنے کے لیے. اس میں کنجوسی بالکل نہیں کرنی چاہیے. غلط کام کرے تو خاموشی نہیں رہنی چاہیے، اور اگر اچھا کام کرے تو خوشی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے. میں تو مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں بعض اوقات کہ جو عورت بچے کی نیپی 2 ہفتے میں اتروا سکتی ہے نا، تو اس کی تربیت بھی کر سکتی ہے. میں نہیں مانتا کہ وہ تربیت نہیں کر سکتی یا اچھا برا نہیں سمجھا سکتی، لیکن مسئلہ ترجیحات کا ہوتا ہے. اگر ماں کی ترجیح یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو اچھا برا سمجھاؤں تو نہیں سمجھا سکتی. ورنہ دیکھیں نا 2 سال 3 سال تک بچہ جو ہے نا اس کی عادت ہے کہ وہ نیپی کے اندر پیشاب کرتا ہے، اس کو نہیں پتا اس کو اتار کے پیشاب کرنا ہے، نہیں پتا ہوتا اس کو. لیکن جب ماں فیصلہ کر لیتی ہے کہ انف از انف، نیپی بہت مہنگی ہے، اب اس کو بس کر دو، اب ٹوائلٹ میں جا کے جو ہے نا وہ پیشاب کیا کرو، تو 2 ہفتے لگتے ہیں، ماں جو ہے نا وہ نیپی اتروا دیتی ہے. کیسے اترواتی ہے؟ وہ اس کو بولتی ہے کہ جب بھی تمہیں حاجت ہو نا پیشاب کی مجھے ضرور بتانا ہے. اور پھر وہ دوڑ پڑتی ہے لے کے اس کو ٹوائلٹ جاتی ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے بچے کو 2 ہفتے میں کہ جب مجھے پیشاب ہے مجھے ادھر دوڑنا ہے. وہ ادھر آ کے 2 ہفتے کے اندر اندر دودھ بھی چھڑا لیتی ہے. اگر ماں نے فیڈر چھڑوانا ہو تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر ماں نے نیپی اتروانی ہو تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو جو عورت یہ کام کروا سکتی ہے، 3 سال کی عادت بچے کی 2 ہفتے میں چینج ہو سکتی ہے، تو تربیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا برا کیوں نہیں سمجھا سکتی؟ سمجھا سکتی ہے. لیکن وہاں ترجیح یہ ہوتی ہے کہ نیپی اتر جائے تو اتر جاتی ہے. وہاں وہ طے کر لیتی ہے کہ اس کی جو ہے فیڈر وہ ختم ہو جائے تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں اس نے طے نہیں کیا ہوتا کہ میں اس کو اچھا برا سمجھا دوں، اس لیے وہ نہیں سمجھا سکتی. جب طے کر لیتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ سمجھا سکتی ہے. پھر یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ایکسٹریم پہ نہیں ہونی چاہیے. بچے کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ بھی بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور بچے کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسکول کے جو ٹیچر ہیں نا وہ پیرنٹس جب جاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ اسکول کی باتیں بچہ گھر جا کے کرتا ہے، اس کو 100% بلیو نہیں کرنا. اور گھر کی باتیں بچہ ساری ہے کہ ہمیں بتاتا ہے، ہم بھی 100% بلیو نہیں کرتے. تو نہ تو ٹوٹلی بادزن ہونا چاہیے کہ بچے کی ہر بات ہی غلط ہے، اور نہ ہی ٹوٹلی سیٹسفائڈ ہونا چاہیے کہ جو بھی کہے وہ صحیح ہے. تو تھوڑا سا اپنے سینس کو استعمال کر کے کچھ باتوں کے اندر بچہ جو ہے نا غلط فائدہ پھر اٹھاتا ہے، پھر وہ بلیک میل کرتا ہے. جب آپ ٹوٹلی اس کی ہر بات اگنور کرتے ہو نا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ کو میرے بلائنڈ ٹرسٹ ہے، میں جو بھی کہوں وہ مانتے ہیں. اور اگر آپ ہر اچھی بات کو بھی اس کو جھڑک دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ میں تو جو بھی کروں مجھے تو جھڑکی مل گئی، جیسے بھی بات بھی ہوئی ہے. تو نہ تو 100% بدگمانی ہونی چاہیے اور نہ ہی 100% اس کو آزادی ہونی چاہیے. بیلنس کرنا چاہیے اس کے اندر. پھر ایک بات جو ہے نا وہ یہ سمجھیں کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کی پسند اور ناپسند کو سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو تربیت ان کی کر لیں. پسند کیا ہے اس کو، ناپسند کیا ہے. پسند اور ناپسند سمجھ لیں، آپ اس کی ڈیپ اس تک پہنچ جائیں گے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. جنہوں نے یہ نہیں سمجھا ہوتا کہ بچہ کیا چیزیں پسند کرتا ہے میرا بچہ، اور کیا چیزیں وہ ناپسند کرتا ہے، کون سی عادت یا میرا کون سا رویہ، میرا کس طرح بولنا اس کو پسند ہے اور کس طرح بولنا نہیں پسند ہے. اگر یہ آپ نہیں سمجھتے تو پھر مشکل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ وہ جو سائیکالوجسٹ ہے نا وہ کہتے ہیں، ایک میں نے سٹوری پڑھی تھی کہ ایک چودھری صاحب جو ہے نا، سردار صاحب، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، وہ اپنی حویلی میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کٹا جو ہے نا دھوپ میں بندھا ہوا ہے. کٹا یہ بھینس کا جو فرزند ہوتا ہے، اس کی اردو کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، جو دھوپ میں ہے. تو گرمی کی وجہ سے نا اس کی ایسے زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اور سردار صاحب، چودھری صاحب جو ہے ان کو بڑا افسوس ہوا. انہوں نے مایا والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مایا والی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور بڑے تیار ہو کے نکلے تھے. تو سامنے حویلی تھی تو انہوں نے دیکھا وہ تو دھوپ میں ہے، تو بڑی پریشانی ہوئی. انہوں نے کہا اچھا چلو، وہ چتراہٹ کے ذہن میں گئے نا تو وہ 2-3 مہینے کا کٹا تھا. انہوں نے اس کو کھولا اور کھینچا کہ میں اس کو سائے میں کر دوں. تو کھینچا تو وہ کٹے نے ایسے اپنے پاؤں جو ہے نا وہ زمین میں گاڑ دیے جیسے وہ کرتے ہوتے ہیں ہم. تو اب چوہدری صاحب اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، کٹا اپنی طرف کھینچ رہا ہے. بس 2 منٹ کے اندر چوہدری صاحب کو پسینہ آ گیا. اب کٹے سے لمبی زبان چوہدری صاحب کی بات نکل آئی. تو وہ کیا کریں جی، ایسے تو زور لگا کے تو نہیں جاتا وہ. تو ان کی نگرانی جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی. اس نے دیکھا کہ اب چوہدری صاحب کے پاس کی بات نہیں ہے. وہ آئی، اس نے کہا جی اگر آپ معاف کریں تو میں یہ کام کر دیتی ہوں. تو چوہدری صاحب نے غصے سے کہا کرو تم یہ کام. تو اس نے کٹے کے منہ میں انگلی ڈالی تو وہ کٹا جو ہے نا اس کو چوستا ہوا اس کے پیچھے بھاگ پڑا. وہ آگے کے بھاگتی چلے گی، وہ پیچھے پیچھے بھاگتا چلا گیا. جہاں جانا تھا وہاں جا کے اس نے اس کو باندھ دیا. تو اس نے کٹے کی نفسیات کے مطابق اس کو ڈیل کیا.
زور لگانے سے نہیں کام چلتا، نفسیات کے مطابق ڈیل کرنے سے کام چلتا ہے. تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کا جو کٹا ہے اس کی نفسیات کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جس کو وہ جلدی پک کرتا ہے، کون سی چیزیں جن سے وہ نفرت کرتا ہے. اگر آپ اس طریقے سے اس کو ڈیل کریں گے جس کو پسند نہیں، مثلا اگر کسی نے فشنگ کرنی ہو، مچھلی پکڑنی ہو، آپ کو اگر پسند ہے سموسے پکوڑے ہیں مثلا، یا کباب آپ کو پسند ہے، مچھلی کو پسند نہیں ہے، آپ اپنی پسند کی چیز کانٹے پہ لگا کے پھینکو گے تو مچھلی پکڑ لو گے، سارا دن بیٹھے رہو گے نہیں پکڑو گے. آپ کو یہ پہلا اصول ہے فشنگ کا، آپ کو پتا ہے کہ میں وہ چیز لگاؤں گا جو مچھلی کو پسند ہے، پھر وہ پھنسے گی جلدی. تو جو چیز فش کو پسند ہوتی ہے آپ اس کو لگا کے پانی میں پھینکتے ہو تاکہ وہ آئے اور اس کو کھائے اور پھنسے، اپنی پسند کی نہیں. لہذا اپنے حساب سے ڈیل نہ کیا کریں بچوں کو، ان کے حساب سے ڈیل کرنا چاہیے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کی ایج کتنی ہے، اس کا جو ہے نا وہ لیول کیا ہے سوچنے اور سمجھنے کا، کن چیزوں کو پسند کرتا ہے کن کو ناپسند کرتا ہے. یہ انٹرنیشنل اصول ہے کہ کوئی بچہ بھی غصے والے بندے روٹ کو پسند نہیں کرتا، چاہے اس کا باپ اور ماں کیوں نہ ہو. پوری دنیا کا کوئی بچہ بھی ہر وقت غصے میں رہنے والے بندے کو نہیں پسند کرتا، وہ پیار محبت کرنے والے بندے کو پسند کرتا ہے. تو فرینڈشپ ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے بچوں کے حساب سے ان کو. پھر یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اچھائی اور برائی کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اس کے اچھا کام کریں لازمی اپریشیٹ کریں، یہ سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے اسلام لیا، صحابی نے اسلام لیا، آپ نے محسوس فرمایا کہ اس کے ہاتھ بڑے سخت ہیں، گٹے پڑے ہوئے ہیں، چنڈیاں پہ ہیں، ہاتھ سخت ہیں اس کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے ہاتھ کو پکڑا تو پوچھا کہ تیرے ہاتھ بڑے سخت ہیں. اس نے کہا جناب میں تو مزدور آدمی ہوں، سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں تو ہاتھوں سے کام کرتا ہوں، تو اس لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کام کو یعنی حلال کی کمائی، محنت کی کمائی کو اپریشیٹ کیا. اور کس طرح کیا؟ لوگوں کے سامنے آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کا بوسہ لیا، ایسے اس کے ہاتھ کو چوما اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے القاسب و حبیب اللہ، جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. آپ خود اندازہ فرمائیں کہ وہ جو صحابی ہوں گے جن کے ہاتھ کا بوسہ نبی علیہ السلام نے لیا ہوگا تو اس کی تو ساری عمر کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی جب اس کو پتہ چلے کہ اتنا میرے کام کو اپریشیٹ کیا ہے سرکار نے اور بوسہ لیا ہے. تو جب کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس کے خون بڑھ جاتا ہے اس کا. تو کبھی بھی اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بچہ اچھا کام کرے نا تو اس کو اپریشیٹ، بخل نہیں کرنا چاہیے اس کو. پھر ایک بات یہ آئی ہے کہ گھروں میں جو گیپ ہیں اس کی وجہ سے بھائی بہن بھائی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. طاہا نے بھی یہ بات کی کہ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اس کا یہ ایک حل یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو خواہشات کا بندہ نہیں بننے دینا چاہیے. اگر اس طرف وہ جا رہے ہو نا، چیزوں سے محبت بڑھ رہی ہو، رشتوں سے محبت کم ہو رہی ہو، اس کو وہاں روکنے کی کوشش کریں. اور کھیل کھیل میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. بچہ جو ہے نا بڑی جلدی سیکھ جاتا ہے. مثال کے طور پہ بچے کو انٹرسٹ ہوتا ہے اپنی پسند، اپنی خواہش کے ساتھ اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے میری خواہش پوری ہو جائے. تو پھر آپ اس کو ایک کام دیں گے نا تو وہ فوراً کام کر کے آئے گا تاکہ میری خواہش پوری ہو. مثلا وہ آپ سے سویٹ مانگتا ہے، چاکلیٹ مانگتا ہے، تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چاکلیٹ لو، یہ پہلے اپنے بھائی کو دے کے آؤ پھر آ کے اپنا مجھ سے لے لو. پہلے بھائی کو دے کے آؤ پھر آ کے مجھ سے اپنا لے لو. وہ پکڑتے ہی دوڑے گا، جا کے دے کے فوراً آئے گا تاکہ اس کو ملے. وہ آ کے اپنا لینے کے لیے فوراً اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو پہلے دے کے آئے، اس کو یہ لو، اور اپنی سسٹر کو دے کے آؤ پہلے پھر آ کے اپنا لے لینا. تو فوراً پہلے وہ سسٹر کو دے کے آئے گا. اگر آپ 2 مہینے یہ کام کریں گے تو 2 مہینے کے بعد آپ بے شک نہ بولیں، آپ اس کو ایسے پکڑائیں گے، پہلے وہ دوڑے گا جا کے بھائی کو دے کے آئے گا پھر آگے کھڑا ہو جائے گا کہ اب میری باری ہے. کہ اس کی عادت بن جائے گی کہ میرا بھائی پہلے ہے، اس کی عادت بن جائے گی میری بہن پہلے ہے، میری باری بعد میں آتی ہے. تو وہ مٹیریلسٹک نہیں بنے گا، چیزوں کی محبت اس کے دل میں نہیں آئے گی بلکہ رشتوں کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی. کہ میں جو بھی چیز لیتا ہوں پہلے میں اپنے بھائی کو دیتا ہوں، میں جو بھی چیز لیتا ہوں میں پہلے اپنی بہن کو دیتا ہوں پھر میری باری آتی ہے. یہ جو سوسائٹی ہے پرائمری نرسری سے لے کے کالج یونیورسٹی تک یہ سکھاتی ہے کہ یو آر فرسٹ، تیرا حق پہلے ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈیوٹی پہلے ہوتی ہے، رائٹ بعد میں ہوتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھانے کی کوشش کریں کہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں تیرے بھائی بہن وہ تجھ سے پہلے آتے ہیں، ان کا نمبر پہلے ہے، تیرا بعد میں ہوتا ہے. تو آپ بچپن سے ہی اس گیم کے اندر یہ بچے کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ تیرا حق بعد میں ہے اور تیرے بہن بھائیوں کا حق پہلے ہے. پھر یہ ہے کہ جو عربی زبان میں نا اس کو کہتے ہیں کہ تربیت بملء الفراغ، یعنی جو فارغ وقت ہوتا ہے نا اس کو اس گیپ کو فل کریں. جس کے پاس اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے نا تو وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے.
بچے فارغ ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، وہ فارغ بیٹھ نہیں سکتے، یہ تو آپ جانتے ہیں، بچہ فارغ نہیں بیٹھ سکتا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کیا کام کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ بیٹا یہ جو گھنٹہ ہے نا آپ کا 2 سے 3 آپ فارغ ہوتے ہو، 2 سے 3 آپ نے اپنے کزن کو جو نیکسٹ ڈور رہتا ہے یا فلاں بلاک میں رہتا ہے ان کو وزٹ کر کے آنا ہے، ان کو مل کے آیا کرو۔ تو وہ جائے گا مل کے، اگر رشتے داروں سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ 4 سے 5 فارغ ہوتا ہے تو آپ کے پاس کام تیار ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کے فارغ وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو جن کے پاس فارغ وقت کے لیے کوئی پلاننگ ہوتی ہے کہ بچے کو فارغ وقت میں کیسے استعمال کرنا ہے، تو وہ اپنے بچے کو تربیت اس کی کر لیتے ہیں۔ جس کے پاس پلاننگ نہیں نہ ہوتی تو پھر بچہ اپنا فارغ وقت پھر اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو رشتے داروں کے پاس بھیجنے کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ ڈور ہے یہ ماموں کا اور چاچو کا گھر ہے، ان کے گھر نہیں جا سکتے، بے شک کسی کالے کتے کے گھر چلے جاؤ، چاچو اور ماموں کے گھر نہیں جا سکتے۔ ایسے جو آپس میں ہوتی ہیں جو برادریوں کے چکر، رشتے داریوں کے آپس میں، وہ کہتے ہیں اس کے گھر میں نہیں جانا، بس کزن سے نہیں ملنا، باقی جس سے چاہے ملتے رہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو فارغ وقت ہوتا ہے آپ کے پاس پہلے سے پلاننگ ہونی چاہیے کہ میں اپنے بچے کے فارغ وقت کو کیسے استعمال کروں گا۔ پھر میری اگلی گزارش یہ ہے، میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے ہر روز حادثات ہوتے رہتے ہیں، واقعات ہوتے رہتے ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، روز خبریں آتی ہیں، خون ہی خون خبروں میں ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو بھی کرنٹ چیزیں آ رہی ہیں نا ٹی وی پہ، میڈیا پہ، ان کے ذریعے سے اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ وہ جو وقت ہوتا ہے نا، یا وہ جو چیز ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ہوتی ہے، وہ بڑی شارپ ہوتی ہے جو بچے کے ذہن میں داخل ہو جاتی ہے فوراً۔ مثال کے طور پہ کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، 10 12 20 25 بندے فوت ہو گئے ہیں، تو فوراً اپنے بچے دیکھو بیٹا یہ ہوتی ہے زندگی، کوئی پتہ نہیں ہے موت کب آ جانی ہے۔ دیکھو یہ لوگ جا رہے تھے بیچارے، یہ تھا وہ تھا، سامان لیا تھا، رشتے داروں سے ملنے جا رہے تھے، پکنک پہ جا رہے تھے، واٹ ایور، تو ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو دیکھو موت کا کوئی وقت نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، خبر آ رہی ہے، تو اپنے بچے کو فوراً سمجھاؤ، دیکھو یہ تو کتنی بڑی زندگی ہے، جان کا احترام کرنا، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو مارنا، مسلمان ہو کافر ہو، یہ تو کسی کو حق نہیں ہے، یہ دس ہے دیٹ ہے۔ تو جو حالات سامنے آ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ تقریریں نہ سنائیں اس کو، جو ٹی وی اسکرین پہ چل رہی ہے چیز، آپ اس سے بچے کو سبق نکال کے دیں کہ اس سے سبق کیا ملتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی وہ پک کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے پوری دنیا کے ساتھ میڈیا کے تھرو۔ تو جو یہ قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں سے ان کو ایڈوائز، نصیحت کیا کرو، نصیحت سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے، نصیحت بینیفیشل ہوتی ہے، اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک نصیحت کا طریقہ ہے کہ جو بھی حادثات ہوتے ہیں اس کے اندر سے سبق نکال کے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ ایک بات ہمارے گروپ ڈسکشن میں بھی آئی ہے، اور یہ بھی سائیکالوجسٹ جو ہے نا اس بات کو بھی انہوں نے پروو کیا ہے کہ گھر کے اندر بچوں کو ڈفرینٹ قسم کی رسپانسبلٹیز دیں، چھوٹی عمر میں ہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، یعنی رسپانسبل ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھو گے کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ابھی 10 12 سال کی عمر میں ہی آپ سمجھو کہ میرا بچہ تو گھر سنبھالنے کے قابل ہو گیا، یعنی اس کو ٹرسٹ کرو، اس کو رسپانسبلٹیز دو۔ اگر گھر میں 3 4 بچے ہیں تو کسی کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لاک چیک کرے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، خود بھی کر سکتے ہو لیکن بچوں سے کرواؤ۔ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ سونے سے پہلے لائٹس کو چیک کریں کہ کوئی لائٹس ایکسٹرا تو نہیں جا رہی، اس کو بند کرنا ہے۔ سونے سے پہلے آپ فریج کو، کچن کو چیک کر لو کہ ساری چیزیں جو ہے نا کوئی ننگی چیز تو نہیں پڑی ہوئی، کوئی خالی تو نہیں پڑا، برتن کو دھونے والا نہیں ہے، فریج کھلا نہیں ہے، دس ہے دیٹ ہے، ساری کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹیز بچوں کو دیں کہ وہ اس چیز کو چیک کر لیا کریں۔ کسی کی ذمہ داری ہو کہ کچن کا اگر سودا صرف ختم ہو جائے تو بیٹا مجھے بتاؤ چیک کر کے کون کون سی چیز چاہیے، لسٹ بنا کے دو، دس دیٹ۔ کوئی بھی ڈیوٹی بچوں کی دیں تو وہ اتنی کوئک کریں گے، اور وہ کریں گے پوری ذمہ داری کے ساتھ، وہ ٹرسٹ بلڈ ہوگا، پھر ان سے مشورہ آپ کر رہے ہیں، وہ مشورے پہ خوش ہوں گے، وہ گھر اپنا سمجھیں گے، اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کو رسپانسبل بنا دو گے، اور یہ ان کے لیے گیم بھی ہوگی، اور وہ سمجھے گا کہ میں ٹرسٹ وردی بھی ہوں، وہ سمجھے گا میں رسپانسبل بھی ہوں، اور میں گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہوں، وہ گھر کے ساتھ اس کی دلچسپی پیدا ہوگی۔ پھر ایک بات آئی بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، میں ہر چیز کو کوشش کروں کہ لنک کروں اپنے قرآن و حدیث کے ساتھ۔ تو جو عملی نمونہ نہیں نا پیش کرتے، مسجد میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس بچوں کو ڈراپ کرتے ہیں مسجد میں، پھر جب پک کرنے آتے ہیں نا 10 منٹ پہلے آ گیا چھٹی سے مثلا،
تو وہ کار میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹ پیچھے کی ہوئی ہے اور گانا لگایا ہوا ہے، اور جو ہے نا وہ سن رہے ہیں ادھر بیٹھ کے میوزک سن رہے ہیں، اور بچہ اندر نماز پڑھ رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے ڈیڈ باہر آئے ہوئے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں. وہ جلدی جلدی اسلام پھیر کے بھاگے گا، دوڑے گا، وہ آ کے گاڑی میں بیٹھے گا، بیٹی بیٹا دونوں گاڑی میں بیٹھے ہیں. رستے میں پوری گھر تک 10 منٹ کی جو ڈرائیو ہے نا وہ گانے سنتے آئے ہیں، اس لیے کہ ڈیڈ نے گانے لگائے ہوئے تھے. تو 2 گھنٹے کی جو مشرق کی محنت ہے آپ نے 10 منٹ میں اس کو بالکل بڑے اچھے طریقے سے ضائع کیا. جو کچھ بھی سکھایا ہوا تھا ان کو 2 گھنٹے مسجد میں، وہ گھر تک آنے تک ختم ہو گیا. اور پھر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو وہ بچہ سمجھا کہ قاری صاحب نے مجھ پہ جرمانہ کیا ہے کہ مجھے تو نماز پڑھوا رہے ہیں، اگر کوئی ضروری کام ہوتا تو میرے ابو بھی پڑھتے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، قاری صاحب نے ہمیں مصیبت ڈالی ہوئی ہے. جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے نا اور وہ آزاد ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہی کرتا ہے کہ نماز چھوڑتا ہے. کہتے ہیں یہ کوئی ضروری کام ہوتا تو میرے ابو باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، گانے لگا کے سن رہے تھے، مجھے ادھر قاری صاحب نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی. اگر کوئی ضروری کام ہوتا تو ڈیڈ بھی پڑھتے، اندر آ جاتے. تو یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، مجھے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. تو جیسے ہی وہ فارغ ہوتا ہے نا تو نماز کو چھوڑتا ہے، پہلا کام وہ یہ کرتا ہے. اس لیے جو عملی نمونہ ہے نا وہ بھی ہمیں اپنے بچوں کے سامنے پیش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن وہ کافر کیسے بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ اس کو کافر بناتے ہیں. ماں باپ ابواہ یحودانہ اور یمجسانہ اور ینصرانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اگر وہ یہودی بنتا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے، عیسائی بنتا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے، مجوسی بنتا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے، مسلمان بنتا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے. ہر بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے. اگر وہ پھر بدل جاتا ہے نا بڑا ہو کے، اس لیے کہ اس کے ماں باپ جیسے اس کو بنا دیتے پھر ویسے. کافر کے گھر میں بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ اچھی بات کا شوق پیدا کرنے کے لیے اور بری چیز سے نفرت پیدا کرنے کے لیے سختی سے نہیں، سمجھانے کے انداز میں. آپ کی سنت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتانا تھا کہ ریشم اور سونا جو ہے نا وہ حرام ہے. تو آپ نے اس کو ایک ہاتھ میں ریشم لے کے آئے، ایک ہاتھ میں سونا رکھا، آپ باہر تشریف لائے اور صحابہ کو دونوں چیزیں دکھائیں. فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں. جب ایسے آپ چیز سامنے رکھ کے بچوں کو نمونہ دکھا کے سمجھاتے ہیں، مثال دے کے سمجھاتے ہیں، تو بچے جو ہے نا وہ فوراً اس کو پک کر لیتے ہیں. پھر میں ایک بات آخر میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ کام جو ہوتے ہیں نا وہ برکت سے بھی ہوتے ہیں، صرف محنت سے نہیں ہوتے، وہ برکت سے بھی ہوتے ہیں. اور اسلام نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں نا ان کے اندر بڑا اثر ہے. دعا تو اسلحہ ہے، مومن کا اسلحہ ہے دعا. ٹھیک ہے، اس اسلحے کو بھی استعمال کرنا چاہیے. جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھیں، جب بھی گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ پڑھیں. اب بسم اللہ تو سیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا پڑھ لیا کریں. اگر پراپر پڑھنا چاہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب کوئی پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور پڑھ کے نکلتا ہے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اس گھر کی پروٹیکشن ہو جاتا ہے. تو جب جس گھر میں شیطان نہیں ہوتا تو وہاں برکت ہوتی ہے، فرشتے ہوتے ہیں، رحمت ہوتی ہے. بچوں کے دل میں بھی، گھر والوں کے دل میں بھی آپس میں پیار. جہاں ہر وقت شیطان رکھتا ہے، سال سے میں ایک گھر میں رہ رہا ہوں، کبھی میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو وہاں تو شیطان ڈیرے ڈالتا ہے. اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، اس کی فیملی بھی ہو جاتی ہے. سر وہ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، رہتے بھی ہمارے ساتھ ہیں، حدیث کے مطابق رہتے بھی ہمارے ساتھ ہیں، کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ بھی ایک ٹپ آزما کے دیکھیں. جب بچوں کو اسکول سے لے کے آئے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو جائے کریں. وہ کہیں کہ ابھی کیا کرنا ہے تو فوراً بولے گا بسم اللہ پڑھنی ہے. اس کو یاد ہوگا بسم اللہ پڑھنی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے داخل. میرا چھوٹا بیٹا ہے 4 سال کا ہے، تو اس کی امی جب اس کو اسکول سے لے کے آتی ہے نا تو کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر مذاق کے طور پہ جب اندر داخل ہوتے ہیں نا تو کھڑا کہتے ہیں میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی. مذاق کی جان بوجھ کے کہتے ہیں تو میں نے بسم اللہ کوئی نہیں پڑھی تو آپ نے مجھے یاد نہیں کرایا. تو پھر فوراً بسم اللہ پڑھے گا تو داخل ہوگا. جب باہر جاتا ہے تو لا حول ولا قوت وہ پڑھ کے باہر جاتے ہیں. تو 6 مہینے سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا، اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر آپ غلط بات ان کے سامنے کرو گے نا تو بچہ اتنی جلدی پک کرتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا تھا کہ جو چھوٹا بیٹا ہے نا بڑا بیٹا اس کو تنگ کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے اسامہ بھائی تنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا میں اس کو بھی جوتا لگاتا ہوں. ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا. لیکن پھر اس بات کو اس کے ذہن سے اتارنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑی ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے جو کہتے ہیں اس کو جوتا لگاؤ، یہ مجھے تنگ کر اس کو جوتا لگاؤ، یہ اس کی زبان پہ چڑھ گیا تھا.
اس کو پتا ہے کہ سزا دینی ہے تو جوتا لگانا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تنگ کرا، اس کو جوتا لگاؤ. تو یہ جوتے کا لفظ اس کو یاد ہو گیا تھا. اب اس کو اتارنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، سکھانے کے لیے محنت نہیں کرنی، اتارنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو ایسے لفظ نہیں بولنے چاہیے بچوں کے سامنے جو وہ پک کر لیتے ہیں، پھر وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو دعا اور قرآن کی تلاوت گھر میں، سورہ بقرہ اسپیشلی گھر کی پروٹیکشن کے لیے ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، یہ حدیث ہے. اور آخری بات، سچی مچی آخری بات، سچی مچی، کہ استغفار جو ہے نا اس کے اندر بڑی پاور ہے. استغفار قرآن کے اندر بھی آیا ہے اور حدیث کے اندر بھی آیا ہے. صحابہ کی بھی عادت، جب بھی کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آتا تھا میرے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا کیا کروں، وہ کہتے تھے استغفار پڑھو. یہ کہتا تھا میرے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا میں کیا کروں، استغفار پڑھو. میرے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا کیا کروں، استغفار پڑھو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4 بندے مختلف مسئلے لے کر آئے، آپ نے چاروں سے فرمایا استغفار پڑھو. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ہر مسئلے کا استغفار؟ تو آپ نے فرمایا پڑھا نہیں قرآن میں؟ اللہ کہہ رہے ہیں استغفار کو تمہیں بیٹے بھی دوں گا، بارشیں بھی برساؤں گا، رزق میں برکت بھی دے دوں گا، تمہارے یہ مسئلے بھی حل کر دوں گا. تو جو مسئلے لے کے ہیں وہ سارے قرآن کے اندر بیان ہوئے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ استغفار کی برکت دیکھیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ کسی سفر میں تھے تو رستے میں رات ہو گئی، گاؤں میں چلے گئے. انہوں نے کہا کسی کو تنگ کیا کرنا ہے، اگر میں جا کے تعارف کرواؤں گا کہ میں احمد بن حنبل ہوں تو لوگ تکلف کریں گے، تو میں مسجد میں جاتا ہوں رات کو. ویسے بھی وہ درویش لوگ ہوتے تھے، وہ کوئی علامہ اسلامہ تو اس طرح کوئی مسئلہ ہوتا نہیں تھا، وہ تو درویش ہوتے تھے، اللہ والے ہیں جی. تو وہ مسجد میں چلے گئے. جو مسجد کا انچارج تھا نا بندہ، اس نے کہا بابا جی عشاء کی نماز ہو گئی ہے، نکلے میں نے مسجد بند کرنی ہے. اس نے کہا یار اللہ کے بندے میں رات کو مسجد میں رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں رہ سکتے، میں نے لاک کرنا ہے. وہ جو بابا تھا انچارج وہ بھی بڑا سخت تھا، اس کو کیا پتا یہ کون ہے. اس نے کہا نکلو باہر فوراً، میں نے لاک کرنی ہے مسجد. دھکے دیے اس کو، امام احمد بن حنبل کو دھکے دے کے مسجد سے باہر نکالا اور لاک کر دی. سامنے ایک جو ہے نا وہ نان بھائی کی دکان تھی، چھوٹا ہوٹل والا جو روٹیاں لگانا ہے اس کی دکان تھی. وہ دیکھ رہا ہے کہ بابا جی جو ہے نا ہماری مسجد کے انچارج جو ہیں وہ دوسرے بابا جی کو دھکے دے کے باہر نکال. انہوں نے کہا ادھر آؤ. واقعی کہا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے، میں نے کہا میں مسجد میں رات رہنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے دھکے دے کے باہر نکال دیا. کہا کہ نہیں رہ سکتے. انہوں نے کہا چلے کوئی بات نہیں ہے، آپ بیٹھے ادھر، میں آپ کو روٹی دیتا ہوں، روٹی کھائیں، اور ادھر اوپر میرے کمرہ ہے آپ ادھر رہ لینا. امام بیٹھے روٹی کھا رہے تھے. وہ جو بندہ ہے نا ہوٹل والا، اس کی عادت ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے نا، کب دو رہا ہے تو کہتے ہیں استغفر اللہ، روٹی کھا رہے کہتے ہیں استغفر اللہ، جو بھی کام کرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کو عادت بنی ہوئی ہے. ان سے پوچھا بابا جی یہ جو استغفر اللہ کا ورد تم بہت کرتے ہو، اس کی برکت بھی کبھی دیکھی ہے؟ اللہ نے تمہاری کبھی سنی بھی ہے؟ اللہ نے تمہاری خواہشیں بھی پوری کی ہیں، استغفار تو بڑی کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ میری تو اللہ نے ساری پوری کی ہے، استغفار کی برکت سے میری تو ساری پوری ہوگی ہے. کہاں کوئی رہ گئی ہو؟ کہنا کہ ہاں ایک ہے، میں اس کا بھی انتظار کر رہا ہوں کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ کبھی نا میری ملاقات اور زیارت امام احمد بن حنبل کی زیارت ہو جائے، یہ میری خواہش رہ گئی ہے. تو امام رو پڑے اور فرمایا کہ تیرا واقعی استغفار قبول ہوتا ہے. آج احمد بن حنبل نے کوشش کی ہے کہ اللہ کے گھر میں رات رہ لے، اور اللہ نے تیرے استغفار کو قبول کیا ہے کہ احمد بن حنبل کو مسجد سے دھکے دے کے باہر نکلوانا ہے اور گریبان پکڑ کے تیرے پاس لے آیا ہے کہ چل میرے بندے کے پاس. اپنے گھر کے اندر نہیں رکنے دیا، اس کو دھکے دلوائے ہیں کہ چل میرے بندے کے پاس، میں احمد بن حنبل ہوں، تیری واقعی استغفار قبول ہوتی ہے. استغفار کی بڑی برکت ہوتی ہے. استغفار کرنی چاہیے، اس کو وظیفہ بنانا چاہیے، اور استغفار کر کے پھر دعا مانگنی چاہیے. بچوں کے لیے دعا مانگا کریں. حدیث میں آتا ہے پیرنٹس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ بچوں کے لیے بددعا نہ کرنا، اس لیے کہ وہ قبول ہو جاتی ہے. تو ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے اس کے درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے، ڈائریکٹ جاتی ہے. تو اپنے بچوں کے لیے استغفار کر کے دعا مانگنی چاہیے، اور نام لے کے دعا مانگنی. نام لے کے، اللہ جانتے ہیں ہمارے بچوں کے نام، لیکن قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ بچوں کے نام لے کے دعا کیا کرو. حضرت مریم کی والدہ نام لے کے کہہ رہی ہیں انی سمیتھا مریم وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اللہ میری بیٹی کا نام مریم ہے. اللہ جانتے ہیں، اللہ میری بیٹی کو بھی، میری بیٹی کے بچوں کو بھی شیطان سے بچانا. میں مریم کے لیے دعا مانگ رہی ہوں. تو نام لے لے کے بچوں کے لیے دعا مانگنا یہ قرآن نے سکھایا ہے. آپ نے بچوں کے نام لے کے اللہ سے دعا مانگا کریں، استغفار کیا کریں. میرے بچوں کو اللہ سنبھال لینا. بچے ہم سے نہیں سنبھالے جاتے. میں اور آپ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے فیوچر کو بنائیں. فیوچر ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے.
اس سے جب مانگیں گے تو وہ مسئلے بھی حل کر دے گا، ضرورتیں بھی پوری کر دے گا، حفاظت بھی فرمائے گا. استغفار کر کے اپنے بچوں کے لیے دعا مانگا کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.